برادران اسلام، جس حدیث کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں خصوصی طور پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ صرف یہی حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اور حقوق ہیں، خصوصیت کے ساتھ 6 کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ ہم لوگ بسا اوقات جب درس سے دلچسپی رکھتے ہیں تو نہ ہو تو بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ دینا ہو درس تب بھی اور سننا ہو درس تب بھی۔ اگر علم کے دلدادہ ہم ایسے ہو جائیں اور اس کمی کا احساس ہو جائے یا حدیث رسول کے تعلق سے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تعلق سے ہمارے پاس کم علم ہے تو ہم اس کی بھرپائی کریں گے۔ اگر ہم یہ جانیں کہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کی بھرپائی کریں گے، اور بسا اوقات نہ جانتے ہوئے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ شاید سب کچھ جانتے ہیں، تو جب کمی کا احساس نہ ہو تو ہم اس کی بھرپائی بھی نہیں کرتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شاگرد آیا اور وہ قیلولہ کر رہے تھے اور دروازے پر دستک دے دیا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں، اس میں سونا ہو یا نہ ہو۔ قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کر لیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے اور صحیح ہے۔ دوپہر کو کھانا تناول فرمانے کے بعد اگر آپ آرام کر لیتے ہیں تو رات میں کام کرنے اور رات میں عبادت کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا دروازہ اس نے پیٹ دیا، یعنی دستک دے دیا زور سے۔ دروازہ کھولا، انہوں نے کہا کہ کیوں دروازہ کھٹکھٹائے؟ کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے دروازہ کیوں کھٹکھٹائے؟ کہ مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ آواز دی، ایک طالب علم آیا، کہا کہ اس کو مارو۔ تو طالب علم نے جو پہلے سے اس سے مستفاد تھا مارا اس نئے طالب علم کو۔ تو امام مالک نے کہا کہ کتنے کوڑے لگائے؟ کہا 10۔ تو کہا ٹھیک ہے، 10 کوڑے لگائے ہو تو 10 حدیثیں لکھوا دو جو تم پہلے مجھ سے سیکھ چکے ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اس آنے والے اور مار کھانے والے طالب علم نے کہا زدنی فی الضربۃ زدنی فی الحدیث، مجھے اور کوڑے لگوائیے اور حدیث لکھوائیے۔ تو یہ دلچسپی تھی احادیث رسول کو سننے کی، اس کو لکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ حارث بن مسکین امام نسائی رحمہ اللہ کے درس میں آئے اور کتاب رکھا، آواز آ گئی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہ حارث بن مسکین ہے، شاگرد ہے آپ کے۔ کہا نکالو اس کو درس سے۔ درس سے نکال دیا ان کو۔ تو حارث بن مسکین دیوار کے اوٹ پہ بیٹھتے تھے اور حدیث سنتے تھے، یعنی استاد کے نکال دینے کے باوجود، بھگا دینے کے باوجود پردے کے اوٹ سے حدیث سنتے تھے اور ویسے ہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے، یہ نہیں کہ مجھ سے بیان کر رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے، مجھے تو نکال دیا گیا تھا، لیکن استاد کی اس خفگی کو برداشت کر گئے اور پھر بھی حدیث سنتے رہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی دروس سے اپنے اندر دلچسپی پیدا کرنی چاہیے، اور دروس کا بول بالا گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں اس طرح سے ہونی چاہیے، اپنے مابین، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال جس حدیث کے تعلق سے گفتگو ہے اس کا ایک جملہ ہے وَإِذَا دَعَكَ فَأَجِبْهُ، مسلمان بھائی جب دعوت دے تو قبول کرو۔
کوئی خفگی ہو تو آپ اس کو بیان کیجئے، یوں ہی آپ دعوت کو روکیے نہیں اور منع نہ کیجئے، انکار نہ کیجئے، یہاں تک کہ اگر آپ روزے سے ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر داعی کے لیے آپ دعا کیجئے، آپ جائیے اس کے گھر اور دعائیہ کلمہ کہہ کر کے چلے آئیے، لیکن پھر بھی آپ قبول کیجئے۔ دعوت ہدیہ کا ایک طریقہ ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تحادو تحابو، آپس میں ہدیہ کا بدلاؤ کیا کرو، کیونکہ اس سے آپس میں محبت ہوتی ہے تو محبت کرنے لگو گے۔ تو یہ ہدیہ کا ایک طریقہ ہے، اور مدعو کے لیے تکریم ہے داعی کی طرف سے، جس نے دعوت دی ہے گویا کہ اپنے بھائی کو اس شرف و منزلت سے نوازا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو اس لائق سمجھا کہ آپ تشریف لائیے ہمارے گھر اور 2 لقمہ تناول فرمائیے، کیونکہ آپ اس لائق ہیں کہ میں اپنے کھانے پر آپ کو دعوت دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یأکل طعمک الا تقی، نہ کھائے تیرا کھانا مگر متقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حب دب کو بلائیے بھی نہیں، الا یہ کہ مقاصد کچھ اور ہوں، جیسے یہ کہ محلے کے لوگوں کو کبھی اس لیے دعوت دے دیجئے کہ ان کو کچھ سنانا ہے، ان کو کچھ دعوت دینی ہے، ان سے کچھ اچھی باتیں کہنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت شروع ہوئی تھی وہ بہت بڑی دعوت سے شروع ہوئی تھی، پورے خاندان کے لوگوں کو آپ نے دعوت کھلائی اور کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، آپ میں سے کچھ کوئی آدمی ایسا ہے جو میرا ساتھ دے اس دعوت میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، ابدأ بنفسك وبمن تعول، آپ اپنے آپ سے شروع کیجئے اور جن کی کفالت کرتے، جو آپ سے قریب ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہے، جو آپ کا خاندان ہے، ان سے دعوت شروع کیجئے۔ تو آپ نے پیش کیا اور کہا کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ بھی سنتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور ان کے علاوہ کوئی تیار نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، اگر حکمت یہ ہو تو آج کل یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دعوت کے راستے میں مال صرف کرنا عیسائی مشنریوں کا طریقہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، غلط ہے۔ آج کل عرب میں رمضان کے مہینے میں کہتے ہیں کہ دعوت اس لیے دو افطار پارٹی کے لیے غیر مسلم کو کہ ہمارے خیمے میں جو دعوت پیش کر رہا ہے داعی وہ سنیں، حجت ان پر قائم ہو۔ یہاں تک کہ فلپینی زبان کے لیے جو عیسائی ہیں ان کے لیے ایک خاص ناحیہ متعین کر دیا جاتا ہے تاکہ داعی خصوصی طور پر ان کے ساتھ بیٹھ سکے اور پیغام دے سکے۔ تو یہ مقصد اگر ہو تو آپ بھی غیر مسلم کو دعوت دے سکتے ہیں اور بلا سکتے ہیں، کیونکہ دعوت دینا ہے آپ کو، کوئی وقت ملنا چاہیے آپ کو بیٹھنے کا تاکہ ان کے ساتھ مل بیٹھیں، کم سے کم کچھ نہ بولیں، خاموش دعوت، برابری سب میں برتیے، دائیں سے شروع کیجئے۔ وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا، بلکہ دیکھیں گے کہ دائیں سے شروع ہوا۔ ایسا نہیں کہ اس میں ایک امیر ہے، غریب ہے، ایک ان کا پڑوسی ہے، غیر پڑوسی ہے تو کوئی تمیز کی ہے، نہیں، ایک طرف سے شروع کیا گیا ہے اور ایک جیسا کھانا سب کو پیش کیا گیا ہے، احترام سے پیش کیا گیا ہے اور سب کی قدر کی گئی ہے، اور آرام کے ساتھ رخصت کر دیجئے۔ ایک خاموش دعوت ہے، کم سے کم کھانا کھایا کیسے جائے، پیش کیسے کیا جائے، ایک خاموش دعوت آپ نے دے لی غیر مسلم کو بھی۔ تو یہ حکمت اگر ہے تو آپ ان کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعوت کا کام شروع میں کیا۔ صحابہ کرام بھی اپنے دور میں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران میں اور روم تک اسلام پہنچا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نیوروز کے دن کا ہدیہ وہ قبول کرتے تھے۔ بھئی وہ تو مجوسیوں کی عید کا دن ہے تو کیوں قبول کرتے تھے؟ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت پر اعتماد نہیں کیا گیا، روایت ضعیف ہے۔ اگر ان کا مقصد اپنے بت پر چڑھانا نہیں ہے
عبادت نہیں مقصود ہے، بس وہ ہدیہ اس مناسبت سے دے رہے ہیں کہ بادشاہ وقت کو خوش کر لے جائے، اپنے سامنے والے کو خوش کر لے جائیں، اس عبادت سے تعلق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے تاکہ وہ آپ کے قریب آئے۔ انکار کر دینے سے کیا ہوگا؟ نفرت پیدا ہوگی، دوری پیدا ہوگی۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ سفر میں تھے حج کے یا عمرہ کے، صاحب ابن جسامہ نام تھا، انہوں نے ایک شکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لے کر کے آ گئے، تو آپ نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے تو آپ کو لگا کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے، آپ نے بلایا، کوئی کیا کر سکتا تھا؟ صحابہ کرام ساتھ تھے، نبی کی وہ بے حرمتی کرتا تو آپ لڑ سکتے تھے، کچھ نہیں، لیکن جب آپ کو یہ ہوا کہ شاید دلی طور پر میں نے ٹھیس پہنچا دیا، آپ نے بلایا، کہا دیکھو ہم حالت احرام میں ہیں اور شکار آپ نے کیا ہے شاید ہمارے لیے، تو ہمارے لیے اگر شکار کیا گیا ہے، ہم شکار خود کر بھی نہیں سکتے، بری خشکی، اور ہمارے لیے کیا جائے تو ہم کھا بھی نہیں سکتے، ہمارا اگر دخل ہو شراکت کسی طرح سے تو بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے ہم نے واپس کر دیا ہے، ورنہ نہ آپ کے شکار میں کوئی کمی ہے، نہ آپ کے اخلاق و کردار میں کوئی کمی ہے، ہمارے طرف سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ دعوت جب ہم دیں تو وہاں ہمارا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور عام مقصد یہی ہے۔ دعوت کی قسموں کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری قسمیں لکھی ہیں، دو عالموں کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام المولود میں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الولیمہ فتح الباری میں، بخاری کی جہاں شرح کی ہے کتاب الولیمہ میں، وہاں دعوت کی قسموں کا تذکرہ کیا ہے، بہت ساری قسم، کسی نے 10، کسی نے 8، کسی نے 11 ذکر کی ہے۔ عام دعوت جو مشہور ہے وہ دعوت ولیمہ ہے۔ ولم کے معنی ہے تو ملنا جڑنا، میاں بیوی کی ملاقات کے بعد شوہر کے طرف سے، مرد کے طرف سے، دولہے کے طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ ملنا شرط نہیں ہے، عقد کے بعد جو کھانا کھلا دیا جائے اس کو دعوت ولیمہ کہتے ہیں۔ عام طور پر وہ دولہے کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن دلہن کا باپ بھی اگر اس میں مدد کر دے یا کوئی تیسرا آدمی مدد کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، مدد کیا جا سکتا ہے اور کر سکتے ہیں۔ اور دعوت ولیمہ سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہمیت دی ہے، یہ سب سے اہم دعوت ہے اسلام کے اندر، لہذا اس میں برابری برتی جائے، امیر غریب سب کو بلایا جائے، پڑوس میں 10 لوگ ہیں تو کوشش کی جائے سب کو بلائے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ عام طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خیال کیا ہے۔ ولیمہ کی دعوت 3 دن تک بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن کریں گے تو کھانے والوں کے لیے صدقہ ہوگا، تو 3 دن تک جائز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جس کو ہم مراد آج کل کھانا برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، یہ کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور فخر و مباحات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ فخر کے طور پر آپ کھلا رہے ہیں، نہیں، تو جتنے لوگ ہوں اتنا کھانا پکے، اسراف نہ ہونے پائے، اور جتنے لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے برابری پر دی جائے دعوت ولیمہ میں۔ اور اسی طریقے سے ایک دعوت ہے دعوت عقیقہ۔ دعوت عقیقہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن اس کے طرف سے قربانی کی جاتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص کیفیت سنت میں نہیں ہے، آپ گوشت خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں، خود کھائیں پکا کر دوسروں کو پکا کر کھلائیں، یہ سب درست ہے، اور اس میں بھی تکلف نہیں ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ صرف، ایسا کچھ نہیں۔ عن الجاریۃ شاۃ وعن الغلام شاۃان مکافئتان، لڑکی کی طرف سے 1 بکری کافی ہے، لڑکے کی طرف سے 2، برابر سرابر ذبح کیا جائے یا برابر سرابر دونوں کی عمر ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسانی کے ساتھ فرما دیا، بس وہ ایسے ہی رہنا چاہیے۔ اب کوئی مطالبہ کرے کہ بھئی کتنا گوشت بنا ہے، کیوں نہیں اتنا بنا، کیوں نہیں اتنا بنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بسا اوقات انسان چاہتا ہے کہ ہمارا خاندان بڑا ہے، رشتہ دار زیادہ ہے، اور اب سب کو دعوت دیتے ہیں، تو اس میں انسان تکلف میں پڑ جاتا ہے۔ جواب دینے کے لیے سب کے سامنے صحیح جواب دے لے جائے، لیکن تکلف نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک کھانا ہے وکیرہ،
اور وکیرہ کہتے ہیں گھونسلے کو، تام بنائی بیت، گھر آپ نے بنا لیا اور اس کے بعد کھانا کھلاتے ہیں، گھر بھوج کہتے ہیں کہیں کہیں۔ اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے کہ کھانا گھر بنانے کے بعد کھانا کھلایا جائے، لیکن ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ آپ کہیں آباد تھے، اب نقل مکانی آپ نے کر لی ہے، فقراء مساکین جو آپ کے گھر سے وابستہ تھے ان کو نہیں پتا ہے، اعزاء اقربا جو وابستہ تھے ان کو نہیں پتا ہے، رشتہ داروں کو بھی آپ کے گھر کا پتہ نہیں ہے، خود آپ کون سے آدمی ہیں سوسائٹی کے اندر آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کوئی تکلف نہ ہو، قرآن خوانی وغیرہ کا کوئی مسئلہ اس میں نہ ہو، تو آپ اپنے گھر کے تعارف کے لیے کہ بھئی اب میں یہاں آباد ہوں، جو فقراء مساکین ہمارے گھر سے جڑے تھے ان کا راستہ میں نے بند نہیں کیا ہے، ابھی بھی کھلا ہوا ہے، یہ میرا گھر رہا، اپنے اعزاء اقربا کو بھی بتا دے بلا کر کے، تو تکلف نہ کیا جائے۔ تو اس موقع پر بھی اگر آدمی بلا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کہ کھانا بنایا جائے گا، عالم دین آئیں گے، فاتحہ کریں گے، گھر کے ہر کونے میں پھونک ماریں گے، اور حفاظ قرآن آئیں گے، بیٹھ کر کے قرآن پہلے پڑھیں گے، اس طرح سے گھر بھوج ہوگا اور اس طرح سے ولیمۃ الوکیرہ ہوگا، تو یہ سب درست نہیں ہے۔ تکلف نہ ہو، گھر کی تعریف کے لیے کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر کوئی کرے تو اسے سمجھا جائے تو وقت کا حاکم طائی ہے، بہت بڑا فیاض ہے، اور کوئی بیچارہ نہ کرے تو اس کو کہا تو بخیل ہے۔ تو جب یہاں یہ سب صورتحال اختیار کر جائے سوسائٹی میں، تو بالکل شریعت کو سے کوئی تعلق نہیں، مت کیجیے۔ آپ کے کرنے سے دوسرے بھائی، کمزور بھائی کا بخل لوگ سمجھے اور اسے متہم کرے کہ اس نے کھانا نہیں کھلایا، گھر بنا لیا، تو پھر شریعت میں ایسی جگہ جب یہ سبب بنے تو شریعت میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یوں ہی گھر کی تعریف کے لیے کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایسے ایک ہے دعوت النقیہ، نقی مانے تو گرد و غبار، مسافر جب گھر پہنچتا ہے تو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جب حج کے لیے لوگ جانے لگتے ہیں، عمرہ کے لیے جانے لگتے ہیں، تو پورے خاندان والے کھلاتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ کھلاتے ہیں۔ تو اس کا تصور بس اتنا ہی ہے کہ تکلف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں، آپ کو خوشی ہے کہ آپ آ گئے ہیں، اور چند لوگوں کو بلا کر کے اس کو نہ تو حج سے جوڑیے، نہ عمرہ کے اعمال سے جوڑیے کہ آیا نہیں کھلایا تو حج قبول نہیں، آیا نہیں کھلایا تو ایک سنت نہیں ادا کیا، آیا نہیں کھلایا تو عمرہ قبول نہیں، نہ، یہ سب تصور نہ رہے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ میں آ گیا ہوں، اب سب کے گھر جانا تو ہمارے لیے دقت کا باعث ہے، آ جائیے آپ لوگ ہمارے گھر، پانی پیجئے، تناول فرمائیے، اور سب سے ملاقات ایک ساتھ ہو جائے گی۔ تو اس کو بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کو شریعت سے نہ جوڑیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعوت نہیں کی ہے اپنے کسی آمد پر، جبکہ مدنی دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کم رہے ہیں، اکثر آپ سفر پر رہے ہیں۔ تو اور بہت ساری قسمیں لوگوں نے دعوت کی ذکر کی ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، دعوت کس کی قبول کریں گے، کس کی نہیں قبول کریں گے، اور دعوت میں کیا کھائیں گے، کیا نہیں کھائیں گے۔ مسلمان اگر دعوت دیتا ہے تو آپ کو نہیں انکار کرنا ہے، بشرط یہ کہ وہ بدعتی نہ ہو، خرافاتی نہ ہو، کیونکہ اگر اہل بدعت میں سے ہے اور آپ جا کر اس کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس سے اس کی بدعت کو ترویج ہوگی، سپورٹ ملے گا۔ ارے کیا بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں فلاں فلاں مولانا آ کر کے دعوت کھاتے ہیں اور آپ لوگ میری باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو آپ کے پیروکار، آپ کے فتوے کا تسلیم کرنے والے، آپ کے منہج پر چلنے والے، ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گی چیز۔ لہذا اہل بدعت و خرافات کے ہاں جب آپ دعوت کھائیں تو سوچ کر کے کھائیں، ہو سکتا ہے آپ اثر و رسوخ والے سوسائٹی میں ہوں، پبلک آپ کے پیچھے چلتی ہو، آپ ایک عام آدمی نہیں ہیں، آپ کے وہاں دعوت قبول کرنے سے دوسرے لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے کہ وہ اس کی بات قبول کرنے لگیں گے، یہ سب نقصان دہ چیز ہے۔ تو اہل بدعت میں سے نہ ہو، جس کی بدعت خالی اس کے لیے نہیں ہے، دیگر لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو پھر وہاں آپ سوچ سمجھ کر کے قبول کریں گے۔ مسلمان اگر دعوت دیتا ہے اور وہی بدعتی ہے وہ، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں سودی کاروبار بھی ہے، حلال و حرام کا کام بھی کرتا ہے، دعوت قبول کیجیے۔ وَظَنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا، مومن کے ساتھ خیر کا گمان کرو، آپ یہ سمجھیے کہ ہمیں یہ پاک کھانا کھلائے گا، ہے اس کے پاس ناجائز،
لیکن آپ پوچھ بھی نہیں سکتے، ارے بھائی وہ سود والا پیسہ تو نہیں کھلائیں گے؟ نہیں پوچھیں گے آپ، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی تکریم کیا ہے، آپ سے محبت کیا ہے، بطور ہدیہ کے آپ کو دعوت دیا ہے، تو آپ قطعاً یہ نہ گمان کیجئے کہ آپ کو حرام کھلائے گا، کیونکہ حلال بھی اس کے پاس ہے۔ لیکن جس کے بارے میں پتا ہے کہ کچھ بھی حلال کا نہیں ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں باقی ہو، کہیں کچھ کسی کے پاس قرض تھا، صحیح تھا، جائز تھا، لیکن اگر اس کے پاس جائز ناجائز دونوں مال ہے تو نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اس سے اعتماد اٹھے گا اور وہ آدمی دلی طور پر انقباض آپ سے محسوس کرے گا، دور ہوگا، آپ کی دعوت متاثر ہوگی، لہذا آپ دعوت قبول کر لیجئے اور کھانا کھائیے اور اس کا حرام اس کے لیے چھوڑ دیجئے۔ غیر مسلم اگر دعوت دے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی دعوت قبول کی، آپ گئے، آخر میں یہودیہ خاتون نے زہر بھی ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھی صحابی انتقال کر گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے، فوراً اگل دیے، جس زہر کا اثر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کے عالم میں بھی محسوس کرتے تھے۔ یہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ سیرت نگاروں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کا درجہ بھی دیا ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں۔ وہ اسی وجہ سے شہید کہتے ہیں کہ اس گوشت کا اثر، آپ نے ذکر بھی کیا کہ عائشہ لگتا ہے کہ ہمارے دل کے نسوں کو ابھی یہ زہر پھاڑ دے گا، ایسا محسوس ہوتا ہے، وہ زہر جو یہودیہ نے مجھے کھلایا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ شہید بھی کہتے ہیں، اس اعتبار سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی ہے، آپ بھی قبول کیجئے، لیکن دو چیزوں کا خیال ہے۔ ایک یہ کہ مقصد اس کا کیا ہے، اگر پتہ چل جائے کہ غلط مقصد ہے تو نہ قبول کرے۔ دوسری چیز، کھانا حلال ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہ مردار نہ ہو اور شراب نہ دسترخوان پر رکھے، اور خاص طور سے ایسے لوگوں کو نہ بلائے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو یہ لگے سب ایک کیٹیگری کے ہیں، اور وہ سوسائٹی کے اندر اخلاق و کردار کے اعتبار سے اعلیٰ نہ ہوں جس طرح سے آپ ہیں، تاکہ آپ کی شخصیت مجروح نہ ہو۔ کبھی کبھار آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بلایا جاتا ہے تاکہ یہ لگے کہ آپ بھی اسی کیٹیگری کے ہیں اور آپ بھی اسی معیار کے ہیں، آپ کا بھی مستویٰ وہی ہے، اور آپ کو بدنام کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا ہم وہاں دعوت کھائے اور ہماری دعوت متاثر ہو گئی، کہ رے جناب آپ فلاں صاحب کے یہاں دعوت کھاتے ہو، فلاں فلاں سے دعوت میں تھے، اس کا مطلب آپ سب لوگ ایک ہیں، اور اس سے آپ سے لوگ دور ہوں گے، آپ سے جڑے ہوئے لوگ کٹیں گے، اور آپ اگر داعی ہیں تو آپ کی دعوت متاثر ہوگی، اثر و رسوخ والے ہیں سوسائٹی میں تو آپ کا اثر جاتا رہے گا۔ تو پھر سوسائٹی سے جب اچھے لوگوں کی گرفت ختم ہو جائے تو سوسائٹی پھر تباہی کی طرف جائے گی، اور خاص طور سے علماء سے اگر پبلک کٹے گی تو جتنی ہی پبلک علماء سے دور ہوگی اسی قدر اس کے اندر برائی آئے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ جو یہودی مسلمانوں سے دور تھے ان میں کٹر پنتھی اور مسلمانوں کے خلاف برائی کہیں زیادہ تھی، جو مسلمانوں سے قریب رہے ان کے اندر وہ چیز کم تھی۔ آج کل بھی جو غیر مسلم ہم سے اور آپ سے جڑے رہیں گے اور ہم اور آپ اپنے اثر سے ان کو متاثر کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ان کے اندر ہمارے اور آپ کے خلاف، دین اسلام کے خلاف جو بغض و حسد ہے اس میں کمی آئے گی۔ تو یہاں بات علماء کی ہو رہی ہے، علماء سے پبلک کو اگر دور کریں گے، کسی بھی عالم کی، عالم سے عالم بحث کرے، عالم سے عالم مناظرہ کرے، عالم کے پاس خصوصی طور پر بیٹھے، جناب آپ کے اندر یہ کمی ہے، جناب آپ نے فلاں حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، جناب فلاں آیت کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، آپ کی طرف سے یہ قول منسوب ہے، آپ کی طرف یہ فتویٰ منسوب ہے، وہ جواب دے گا۔ اس جگہ بیٹھ کر کسی بھی عالم کی مذمت اس سوسائٹی کی پبلک کو اس عالم سے دور کرنا ہے، اور عالم سے پبلک کو اگر آپ دور کریں گے تو اتنی ہی پبلک میں برائی آئے گی۔ کہیں کسی عالم کو آپ نے نہیں سنا ہوگا، کسی بھی جمعیت جماعت کا ہو، کہ وہ کہیں چوری کرو اس منبر پر کھڑے ہو کر کے، وہ کہیں بدکاری کرو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ ہر عالم اپنی پبلک کو اپنے علم کے مطابق، اپنے منہج کے مطابق اچھائی ہی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اس کے منہج میں غلطیوں میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اسی کی دعوت دیتا ہے، اچھائی ہی کی طرف لاتا ہے۔ اور جب پبلک اور علماء کے بیچ میں ہم کھائی کھودیں گے تو یہ ایک ایسا گڈھا ہے، ایسی کھائی ہے،
آنے والے دن کو اگر ہم بھرپائی کرنا چاہیں تو نہیں بھر پائیں گے، گرچہ میں بھی عالم ہوں اور جس پر ہم نے نکتہ چینی کی ہے وہ بھی عالم ہے، تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں ایک دن رکھ دیے جائیں گے اور پبلک پورے طور پر علماء سے بیزار ہو جائے گی، پھر اس سوسائٹی کے اندر وہ تباہی مچے گی اور کسی کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم اس طرح کے لوگوں میں کمی پائیں تو وہاں گفتگو کریں۔ میں نے بتلایا کہ جب مسلمان دعوت دے تو آپ قبول کیجئے، اور وہاں بتلا دیا میں نے کہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب پورے طور پر حرام ہی اس کے پاس ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم دعوت دے تو میں نے کہا سب سے پہلے مقصد جان لیجئے کہ کیا مقصد ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کو آپ کے دین سے پھسلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، یعنی مولانا کیا تقریر کرتے ہیں، کیا دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں، بھائی ہندو مسلمان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہندو مسلمان کی بات ہم لڑانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ غلط سمجھتے ہیں لوگ۔ ہم اسلام پہ مسلمانوں کو باقی رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ خود اس ملک کی بات اگر ہو، ہمیں اپنے دھرم پر عمل کرنے کا حق ہے، اس ملک کا آئین، اس کا دستور ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اسی اعتبار سے ہمیں یہ بھی حق ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، جوانوں کو، خواتین کو، سب کو بتائیں کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ تو اگر غیر مسلم دعوت دیتا ہے تو اس کے مقصد کی طرف دھیان ضرور رہے، اور اگر ہمیں اور آپ کو مقصد کا پتہ چل جائے تو آپ انکار کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ صاف مقصد ہے، کچھ علماء بہت سارے قدرداں ہیں، بھئی غیر مسلم دو قسم کے ہیں، ایک ابو جہل والے ہیں، ایک ابو طالب والے ہیں۔ ابو جہل کے کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ نبی کا جو رویہ تھا وہی آپ اپنائیے۔ ابو طالب کے کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، جو رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی اپنائیے۔ واضح چیز ہے، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہ گئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، یہاں تک کہ ان کے مرنے کے بعد بھی جب بیٹے نے خبر دی تو آپ نے کہا جاؤ مٹی میں چھپا دو ان کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن دفن کی ذمہ داری اپنا نہیں لی، اپنے بیٹے کو سونپا۔ تو ایک یہ، اور ایک طرف ابو جہل گردن کٹی ہوئی اور کھینچ کر کے قلیب بدر میں کھڈے میں ڈالا جا رہا تھا، پیر ادھر اکھڑ رہا ہے، سر گیا 24 گھنٹے کے اندر، اور ہاتھ ادھر اکھڑ رہا ہے، ایک وہ کیفیت تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام میں یہ برتا ہے، کبھی نہیں کہا گیا ہے کہ ایک مسالم، ایک یعنی فتنہ فساد سے دور رہنے والے سنجیدہ غیر مسلم کے ساتھ آپ جنگ چھیڑ دیجیے، یہ کس نے کہا ہے؟ کہیں بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، اور جو ایسا سمجھتا ہے وہ غلط سمجھتا ہے۔ جن ہندو لوگوں نے یہ تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ 26 آیتیں قرآن کی نکال دی جائے جو لڑائی پر ابھارتی ہیں، وہ غلط لوگ کہتے ہیں۔ وہ ان سے لڑائی پر نہیں ابھارتی آیتیں، ان سے لڑائی پر ابھارتی ہیں جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور وہ دہشت گردی پھیلانے والے چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو۔ اسلام فساد کو روکتا ہے، اور فساد پھیلانے والا ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ایک غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس چیز کو ہم جانیں کہ فسادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، وہ بات صحیح ہے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے کوئی مسلمان کرتا پاجامہ پہن کر کے ٹوپی لگا کر غلطی کرے تو ہم اسلام کی طرف پوری غلطی تسلیم کر لیں اور لوگ پھیر دیں، یہ غلط ہے۔ تو اسلام ابھارا ہے جنگ کرنے کے لیے کن کے خلاف؟ جب لوگ دہشت گردی کریں روئے زمین پر، اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا جب کوئی راستہ نہ ہو، وہ دہشت گردی، وہ اس طغیانی اور فساد پر چاہے وہ مسلمان آ جائے، ظالم بادشاہ کوئی ہو، یا غیر مسلم آ جائے، تو اس طاقت کو روکنے کے لیے اسلام کے طرف سے جو کوشش کی جاتی ہے، اس کوشش کو لوگ آج بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ اسلام ایسے نہیں، اسلام غیر مسلم ملک میں آیا، مکہ میں آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان تھے، 8 ہجری میں پورا مکہ مسلمان ہو گیا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار تھا، آپ کی صحیح دعوت تھی۔ وہ پاگل نہیں تھے جو کتاب و سنت پڑھ رہے تھے، وہ عربی تھے، عربی کو سمجھتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو الوطن فتح کیا، یعنی جنگ کے ذریعے سے، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اکا دکا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکڑی جس راستے سے مارچ کے وقت 8 ہجری کے موقع پر مکہ میں گزری، صرف اس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی تھی، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوجی ہیٹ لگائے ہوئے تھے، اور آپ بھی مارچ کر رہے تھے، آپ کے ساتھ کسی کوئی جنگ و جدال نہیں ہوا۔ آپ نے کہہ دیا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون، اور جو صحن کعبہ میں پہنچ جائے وہ بھی مامون۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جاؤ، جس نے بھی ہماری بیٹی کو تکلیف دی، یا مسلمانوں کو جو اسلام لائے تکلیف دیا، یا
जिनकी वजह से हमारे 14 सहाबे कराम बदर में शहीद हुए, जिनकी वजह से 70 सहाबे कराम हमारे उहुद में शहीद हुए, कोई बात नहीं, इज़हाबू अंतुम तुरका, जाओ तुम सब आजाद हो। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान था। वरना रोम और ईरान की लड़ाई लोगों ने देखा था कि एक दूसरे पर जब फतह पाते थे तो क्या करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फतह पाए, लेकिन आपने सबको आजाद कर दिया। तो इस्लाम जंग का नाम नहीं है, इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं है। लोग गलत कहते हैं और तासुब के आलोक से देखते हैं। तो हम और आप जब गैर मुस्लिम की दावत को कबूल करेंगे तो इसी नाहिए से कि हमें और आपको गलत तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और जाइए आप खाइए, खाना आपके कारण के एतबार से होना चाहिए। यह भी जान लीजिए, ऐसा तो नहीं आपको जहर देकर के मार दिया जाएगा, क्योंकि वाकया हो चुका है, हमारे नबी के साथ हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं आपको जहर देकर के मारा जाएगा, आज तो आज दवा खिला दिया जाएगा, 6 महीने के बाद मरेंगे। ये सब होशियार रहने की जरूरत है। ये नहीं कि जहां भी ठंडा पानी नजर आ जाए बस पी लो क्योंकि ठंडा पानी है, नहीं। आजकल फूंक फूंक करके कदम रखना है और होशियार रहना है। और तारीख भी पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम और आपको नजर आएंगी। एक बात यहां और है कि अगर गैर मुस्लिम हमें और आपको दावत नहीं दे रहा है, हम दावत देना चाहते हैं, तो कुरान में मसारिफ ज़कात में मुअल्लफ़त क़ुलूब, तालीफ़ क़ल्ब की खातिर कुछ लोगों को ज़कात देने का हुक्म है। तालीफ़ क़ल्ब यानी उसका दिल परचाना है, उसको नरम करना है। या तो मुसलमान हो चुका है, इस्लाम पर साबित करना है, या इस्लाम नहीं लाया है उसको इस्लाम की तरफ मायल करना है, और या तो इस्लाम को डर है उससे। तो इस खातिर उसको ज़कात देने का हुक्म है कि इस्लाम के दुआत के तई, इस्लाम के धर्म के तई आदमी नरम मिजाज हो जाए। तो ऐसे शख्स को भी दावत आप दे सकते हैं, चाहे इफ्तार पार्टी में बुला लीजिए, चाहे अपने घर पर बुला लीजिए, चाहे चंद लोगों के साथ बुला लीजिए। तो ऐसे लोगों को भी दावत दी जा सकती है। फिर आदमी वहां समझेगा कि भाई नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, और हमारे दिल को परचाने के लिए नहीं बल्कि हमें भी इंसान समझा जा रहा है और अपने समाज में मुझे बुलाया गया है। तो इस्लाम इन सब चीज़ों की इजाज़त देता है। तो ये सब चीज़ें हमारा आपको समझना है दावत के ताल्लुक से। और दावत जब खाएं तो बिस्मिल्लाह करके, और जब दावत खा करके फारिग हो जाए तो एक दुआ है, पढ़ते हैं आप लोग कभी कि नहीं? खाली दावत खाते हैं? किसी को याद है? पढ़ते हैं? ये तो आम खाने की दावत है, वो भी आपने खा लिया। हाँ, कैसे? अल्लाह मुबारक लना फीही। ये कोई भी चीज आप खाइए तो उसमें दुआ कीजिए, अय अल्लाह तो हमें इसमें बरकत दे और इससे बेहतर खिला। और जब दूध पीते थे तो कहते वो जिदना मिन्हु, अय अल्लाह ताला तू हमें बरकत दे और इसी में से ज्यादा दे। यानी दूध से बेहतर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं समझे। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतामनी वस्क़ि मन सकानी वबारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम। अय अल्लाह जिसने मुझे खिलाया उसको खिला, और जिसने मुझे पिलाया उसको पिला, और जो उनको नवाज उसमें मौला बरकत दे। हम जब आसाम पहुंचे 2000 में, तो 15 शाबान का मौका था, तो लिस्ट बनाई गई। मैंने कहा क्या है ये? कहे आपकी दावत है। मैं कहा कहाँ? कहे बहुत दावत है। तो एक दिन देखा कह रहे थे अब जगह नहीं है, मगरिब को दावत, इशा के बाद दावत, नाश्ते पर दावत, दोपहर को दावत। तो वहां देखा कि हमारा एक ग्रुप था, तो हमारे ग्रुप से पहले ग्रुप पहुंचा रहता था। तो आमीन आमीन दुआएं हो रही है। तो मैंने कहा इससे क्या हो रहा है? कहे कि उलमा है दुआ कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो हाथ उठा करके इज्तिमाई शक्ल में दुआ खाने के बाद मेजबान के लिए कहां साबित है? तो मना किया मैंने। तो आम आदमी मान गए, लेकिन वो उलमा जो बिदात के आदी थे, ये कौन सी बात है? पेट भरकर खा लिया और दुआ नहीं करेगा आदमी के लिए। अच्छा, पब्लिक में से कुछ लोग समझे हाँ वाकई ये लोग हमारे मोहसिन हैं, और ये लोग जो दुआ नहीं देते हैं ये गैर मोहसिन हैं। ऐसे लोगों को बहकाया गया, तकरीबन साल भर बहकाया गया। और एक वक्त आया गया कि इलाके में कोई दुआ नहीं पढ़ता था, और दुआ पढ़ने वाले को हल्की बिदाती कहता था। अच्छी तरह से समझ ले, काम कीजिए हिकमत के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा कीजिए। उन उलमा से मुलाकात की मैंने, कोई है दलील इज्तिमाई शक्ल में दुआ? कहीं हम इसीलिए दुआ करते ताकि मेजबान खुश हो जाए फिर दावत दे। अब ये कौन सा तरीका है भाई कि फिर दावत दे तो बिदात इजाद करो? कुर्बानी का बकरा
ذبح کیجئے اور سر امام صاحب کے پاس لے جائیے، بھینس ذبح کیجئے، سر امام صاحب کے پاس لے جائیے۔ آسام میں ہر جانور ذبح کیا جاتا ہے، ایک امام 200 150 100 سر بیچتا اور پبلک کے پاس ایک سر بھی نہیں۔ تو میں خطبہ دیا تو اس نے کہا کہ امام کو گوشت دے، محتاج ہے، مستحق ہے، دیجیے، تقریباً دیجیے، صدقہ و خیرات کا مستحق ہے تو اس اعتبار سے بھی دیجیے اور دیا جانا چاہیے۔ لیکن امام اگر یہ کہتا ہے سر میرا حق ہے تو غلط ہے۔ لوگ کہے کہ ان سال ہم لوگ سر کھائے ہیں، سوچ لیجیے، اور علماء کا گروپ تقریباً 15 کی تعداد میں ہمارے کمرے کا گھیراؤ کیے کہ آپ نے فتویٰ دے دیا اور سر ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو ہمیں اور آپ کو پبلک کا مال غلط طریقے سے نہیں کھانا ہے، صحیح طریقے سے کھانا ہے، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا عالم کا حق ہے سر، بکرے کا سر قربانی میں؟ کبھی نہیں۔ تو پھر قربانی مدرسے کی طرف سے بہت کافی جانور ذبح کیے گئے تھے۔ میں نے کہا جتنے علماء تشریف لائے ہیں، عام حصہ جو ان کا ہے ان کو 10-10 kg گوشت مدرسے کی طرف سے زیادہ دیا جائے، عالم ہونے کی وجہ سے۔ تو لے گئے، لوگ خوش ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کی کسی سوسائٹی میں بے عزتی ہوئی ہو تو آپ مجھے لے چلو، میں آپ کی عزت و شرف کے لیے تقریر کروں گا، اور کسی عالم کی کوئی بے عزتی اس میں نہیں ہوئی، نہ میں نے کی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بکرے کا سر ہمارا حصہ ہے اور آج آپ برسوں سے کھاتے رہے ہیں اور لوگ کہیں کہ ہم تو کبھی کھائے نہیں، ہم تو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، عالم کا حق ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ دعوت جب کھائیں تو اس خاطر کہ لوگ خوش ہو جائے، یہاں کے لوگ خوش ہو جائیں، بہت لمبی دعا، زور سے دعا نہیں، آپ اپنے دل پہ پڑھیے، یعنی زور سے آپ اپنے زبان سے پڑھیے، بس وہ کافی ہے، گھر والے کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سن لے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہت ساری باتیں اور دعوت کے تعلق سے بس اتنی باتیں تقریباً کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین اسلام کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔